أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام موقع، آج کا خطبہ حالات حاضرہ جو حالات ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، خصوصاً سیلاب کی آمد، سیلاب زدگان کی پریشانیاں کے بارے میں آخر یہ سارا کچھ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے تباہ و برباد کر دی. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ حد سے بگڑے ہوئے ظالم ظلم کرنے والے. ظلم ہوتے کسی کو کسی حیثیت سے ہٹا دینا، کسی کو کسی کی اصلیت سے ہٹانا، اس کو اس کے رتبے سے بڑھا دینا یا کم کر دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ کانت ظالمۃ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، اور پھر ہم نے ان کو تباہ کرنے کے بعد انشأنا بعدها قوما آخرین، اور قومیں ان کی جگہ پہ بسا دی. جتنے بھی عذاب قوموں پر آئے ہیں وہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. یہ نہیں کہ وہ قوم نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ قوم صدقہ و خیرات نہیں دیتی تھی عذاب آ جائے، عدد نہیں. قوموں پر عذاب آئے شرک کی وجہ سے. شرک جسے قرآن نے ان الشرک لظلم عظیم کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم شاید کسی کو مارنا پیٹنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا، عدم نہیں، بلکہ ظلم یہ ہے کہ کسی کو کسی کی حیثیت سے ہٹا دینا، جو اس کا اصل رتبہ، اس کی اصل جگہ ہے، اس سے کم کر دینا یا بڑھا دینا. اس لیے شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کا رتبہ، اللہ کا مقام کم کر کے اس کی مخلوقات میں سے کسی کے درجے کو بلند کر کے برابر کر دینا. اس لیے اس کو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا. اور عذاب جتنے بھی آئے انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. پہلا جو عذاب پوری انسانیت پر آیا تو وہ سیلاب کا عذاب تھا. جب قوم نوح کو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا تھا کہ باز آ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آخر تم انبیاء ہی کی اولاد ہو. لیکن وہ باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ تم ایک کشتی تیار کر لے. اب خشکی پہ کشتی تیار ہو رہی ہے. لوگوں نے قوم نے مذاق بنانا شروع کر دیا. لوگ پانی کا نام و نشان نہیں، تو کشتی تیار کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اس انداز میں المختصر کے وہ کشتی بن گئی
اور تیاری اس لیے کہ اے میرے لوگ 950 سال ہو گئے تجھے تبلیغ کرتے ہوئے، چند محدود لوگ تیرے پیچھے آئے، سمجھ پائے، لیکن اکثریت قوم کی ظلم کرنے والی، شرک کرنے والی، اور ان کا شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ دینا مکمل طور پہ، تو کسی اور کو پکڑ لینا، ایک شرک یہ ہے۔ ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا، اللہ کو بھی ساتھ رکھنا اور کسی اور کو بھی وہی درجہ دیے رکھنا، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے، بغیر کسی اختلاف کے انصاف کا تقاضا ہے، ہماری مساجد کے اندر، مسلمانوں کی مساجد کے اندر اللہ اکبر کا آوازہ بلند ہوتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، اور پھر مسجدوں کی محراب کے موٹا لکھا ہوتا ہے یا غوث العظم دستگیر پیر امام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور یہ سیلاب اور عذاب آتے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم لوگ سیاسی کر بیٹھتے ہیں، ناانصافی کر جاتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں۔ قوموں میں عذاب شرک کی وجہ سے آیا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا، فراڈ کی وجہ سے آیا، دھوکہ دہی کی وجہ سے آیا، نبی سے دھوکہ کرنا اس کی وجہ سے آیا۔ یہ عذابوں کی اشکال، لیکن یہ نہیں کہ قوم نے نماز چھوڑ دی تھی عذاب آ گیا، قوم نے حج چھوڑ دیا تھا نماز، صدقہ و خیرات چھوڑ دیا تھا عذاب آ گیا، ختم۔ عذاب ہمیشہ عبادت کے چھوڑنے سے نہیں، کیونکہ عبادت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، عبادت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور لین دین کا تعلق بندے اور مخلوقات کے درمیان ہے۔ اگر کسی سے میں فراڈ کروں گا، دھوکہ کروں گا، تو میرا اور ایک مخلوق کے درمیان تعلق ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہم تو سائنسی جواب دیتے ہیں نا، کہ ایسے پلیٹ چھلکتی ہے، آتش فغاں پھٹتا ہے، یعنی کہ اس انداز میں تعبیریں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب من حیث القوم 4 جرم عام ہو جائیں، اور یہ سب من حیث القوم ہوتے ہیں، یعنی کہ اکثریت ان جرائم میں پڑ جائے، 4 جرم جب قوم رشوت ستانی میں پڑ جائے، عام ہو جائے رشوت ستانی۔ رشوت کیا ہے؟ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کا حق مارنا پیسے دے کر، یہ رشوت ہے۔ کسی کا حق مار لینا پیسے دے کر یا سفارش سے، یہ رشوت ہے۔ ہم معمولی حرکتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ حیران کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجیے، یہ امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے، ظاہراً یہ ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی، یہ بچے کے پیچھے گئے پریکٹیکل کے نمبر لگوانے کے لیے، پریکٹیکل کے نمبر لگوانے کے لیے 3 سبجیکٹ کے میٹرک لیول پہ یا ایف ایس سی لیول پہ 90 نمبر ہے، تقریباً 90 مارکس ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر بچہ اپنی محنت سے لیتا تو 45 زیادہ لے لیتا، 70 لے لیتا، میں نے سفارش سے 90 لگوائے، 20 نمبر زیادہ،
اب ان 20 نمبر زیادہ نے کتنے ذہین بچوں کا حق مارا ہوگا، اور فیوچر میں مستقبل میں جب میرٹ بڑھے گا تو میرا بچہ 20 نمبر زیادہ والا ہوگا، اور جو اپنی محنت سے آئے ان کے نمبر پہچانوں کے 80 یا 85 تھے تو نوکری کون لے گیا؟ میرا بچہ، جس کے 10 نمبر بڑھ گئے یا 5 نمبر بڑھ گئے۔ ہم ادھر نہیں جاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں ڈویژن بن گئی، سفارش لڑائی، لیکن اس کی خباثت کتنی بڑی اور کہاں تک پہنچی، نسل در نسل۔ میری سفارش سے، میری اپروچ سے نمبر تو بڑھ گیا، معاشرے کے اندر عزت بھی بڑھ گئی، نوکری بھی ملنے کے چانس ہرے ہو گئے، میرٹ پہ آ جانا، لیکن ساری زندگی کی کمائی کیا خیال ہے وہ حلال ہو۔ یہ دور اندیشی ہم نہیں سوچتے، وقتی طور پہ دیکھتے ہیں وقتی فائدہ کیا ہے۔ بھائی یہ وقتی تو فائدہ ہو گیا، لیکن جرم بہت بڑا ہو گیا۔ میں نے جرم بہت بڑا کر لیا، اور یہی رشوت ہے۔ کسی کا حق مارنا، وہ سفارش سے ہو یا پیسہ دے کر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ، جب من حیث القوم رشوت بڑھ جائے، عام ہو جائے، پرانے بزرگ جانتے ہوں گے، کہتے ہیں جی انگریز رشوت نہیں لیتا تھا، انگریز رشوت نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب صاحب بہادر کسی گاؤں میں آتا نا تو پنڈ والے لوگ مکھن گڑ بھر کے پراتے آگے کھڑے ہوتے یا دیسی گھی لے کر کھڑے ہوتے بطور گفٹ۔ لیکن اس کا لاجک پیچھے کیا تھا؟ ظاہری طور پہ تو یہ گفٹ ہے، لیکن کام نکلوانے کے لیے اس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ کسی بڑے کو خوش کرنا اس نیت سے کہ میرا کام نکل آئے، اگر اس کے پیچھے آپ کے کام نکلنے پر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں بہت بڑے مجرم، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ، جب رشوت عام ہو جائے، یعنی کہ نقصانات بڑھ گئے، مخلوق کے نقصانات بڑھ گئے، تو اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں، کہ جس کو جتنا درجہ یا رتبہ ملنا تھا سفارش سے یا پیسہ دے کر، میں نے اس رتبے کو گھٹا دیا اور اپنے حق میں حاصل کر دیا۔ یہی ظالمانہ ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، ہم نے بہت سی بہت سی بستیاں تباہ کر دی ہیں، اس وجہ سے کہ کانت ظالمۃ، کہ وہ ظلم کرتی تھی۔ ظلم و زیادتی یہی ہے کہ کسی کو کسی کے درجے اور حیثیت سے ہٹا دینا، بڑھا دینا یا کم کر دینا۔ اور دوسرا جرم عائشہ، جب زنا عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، اور آج زنا کو انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے، وقت گزاری، انجوائے۔ وہ کہتے ہیں میرج تو لائف کا بندھن ہے نا، اس سے پہلے انجوائے کرنا، یہ انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک نسل چینج ہوتی ہے، نسل انسانی چینج ہو جاتی ہے، جینس تبدیل ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم صرف انجوائمنٹ سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا جرم ہے عائشہ، جب شراب نوشی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے محفلوں کے اندر، پوری دنیا کے دور جو غیر مسلم ہے وہ تو علیحدہ، ہمارے اسلامی ممالک کے 5 اسٹار جتنے بھی ہوٹلس ہیں ان میں کیا کچھ نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے مسلمانوں کی۔ اور ہماری حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ نان مسلم ممالک میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، ایک طرف نائکا بیٹھی ہے لڑکی، شراب کی بوتل سامنے پڑی ہے،
اور ہوٹل والے کو آواز دیتے ہیں حلال میٹ لانا. میں نے کبھی سور نہیں کھایا، خنزیر نہیں کھایا، شراب کی بوتل پڑی ہے اور زنا کے لیے دعوے داشت دینے والے بھی موجود ہے، لیکن مانگ میں رہا ہوں حلال میٹ. یہ ہماری تجربیاں ہے. ہم لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ فرانس کا پانی پیئے، منرل واٹر آئے. یورپ یا امریکہ کے اندر ہمارے بچے پڑھیں، گرین کارڈ کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، دولت تک اکٹھی کر کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یورپ تک لے جاتے ہیں. میرے بچے بولے تو انگریزی بولے، یہ میری خواہش ہے. اور ہم سب کو موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے، قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے. کیا شان ہے ہم مسلمانوں کی! کیسی کنفیوز کون ہے ہم! ہمیں اپنے مشن کا پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پیدا کیا کیوں گیا اور ہم ہے کون. تو بھائی پھر عذاب کیوں نہ آئے. اور چوتھا جرم ایسا جب سود عام ہو جائے، سود عام ہو جائے. اور سود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا، تھوڑے سے تھوڑا سود، اس کا جرم اتنا ہے کہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنا. حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود خور کی یہ سزا، یہ جرم ہے، اس جرم کا نشان کیا جاتا ہے. اور پھر سود لینے اور دینے والا اللہ اور رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ کرتے ہیں. اعلانیہ جنگ. اور سود خور ہے کون کون؟ لینے والا، دینے والا، گارنٹر، اور چوتھا لکھنے والا. چوتھا لکھنے والا. یہ سارے کے سارے اس ضمن میں آتے ہیں. اور مجھے بتائیں ہم کہاں ہیں؟ اور پھر عائشہ جب یہ چار جرم تو دیکھ لے کہ من حیث القوم عام ہو گئے ہیں، تو پھر چار عذابوں کا انتظار کرنا. چار عذابوں کا: زلزلوں کا آنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے سرک جانا، زمین کا پھٹ جانا، زمین کا پھٹ جانا، زلزلوں کا آنا، پہاڑوں کا سرکنا، زمین کا پھٹنا، اور سمندروں کا ابل پڑنا. یہ چاروں عذاب ہم نے اب تک دیکھ لیے. سونامی کی صورت میں، سونامی سب جانتے ہیں ہماری ہوش کے اندر آیا. 3 لاکھ لاشیں. وزیر اعظم کہنے لگا وہاں کا کہ لاشوں کی اکاؤنٹنگ کریں. جب اکاؤنٹنگ بتائے گی کہ حضرت 3 لاکھ سے زائد ہو گئی، کہنے لگا اکاؤنٹنگ بند کرو، بس بلڈوز کر کے سمندر میں پھینک دو. لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا. اتنی قبریں کیسے محفوظ کیا جا سکتا؟ ناممکن ہے. اور یہ اس دنیا میں ہماری زندگی میں جو سونامی آیا جس نے تباہی پھیری. کل کی خبر ہے کہ صومالیہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک چکے ہیں. سرک گئے ہیں اور زمین چلتی ہوئی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں کس انداز میں چل رہی ہے. یہ بھی ہو گیا. اور زمین کا پھٹ جانا، نیچے سے پانی کا نکل آنا ہمارے پاکستان میں ہوا. یہ عطا آباد جھیل کیا ہے؟ عطا آباد جھیل کو 22-23 کلومیٹر لمبی چوڑی ہے اور گہری اتنی ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو واپس آنا نہ ممکن. یہ ابھی تک ان سائنسدانوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی گہرائی کتنی ہے. اب 22-23 میل کا چوڑا پھٹا، زمین پھٹی، پورے کا پورا پنڈ جو تھا اس کے اندر غرق ہو گیا. اور یہ سارے عذاب
ہم نے دیکھے، اور اب جو سیلاب ہمارے ملک کے اندر آیا کتنی تباہی پھیلی ہے، دیہاتوں کے دیہات، بستیوں کی بستی تباہ ہو گئی، چھتوں کے نیچے دب کر مر گئے، اور کئی ڈوب کر بیچارے غرق ہوئے، اور کئی سانپ لڑنے کی وجہ سے مر گئے۔ سانپ بہت نکل آئے، وہ کہاں چاہیے، خشکی تو ہے نہیں، تو وہ جب انسانوں کی جھگیوں میں اور خیموں میں داخل ہوتے ہیں سانپ، تو یہ انسان بے بس ہوتا ہے، ہر طرف عذاب ہے، ہر طرف موت ہے، اور تو اور مظلوموں کا کے ساتھ مزید ظلم جو ہو رہا ہے۔ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہمارے مجاہدین ساتھی جاتے ہیں ٹرک لے کر، خوراک لے کر، وہ کہتے ہیں کہ ہم راجن پور سے آگے تھوڑا سا گئے تو کچھ قریبی آ گئے کلاشن کوفے لے کر، ہم فلاں سردار کے چیلے چمچے ہیں، سردار نے بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے یہ تقسیم کس کی اجازت سے کیا ہے، خوراک تقسیم کس کی اجازت سے کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ NFC والے تھے ملٹری کے، آرمی کے، ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ خوراک تقسیم کر لیں، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ یہ اس علاقے میں ضرورت ہے، آپ دے دیں۔ تو ہم نے وہاں کوٹھوں میں پہنچ کے خوراک مہیا کی ہم کو۔ تو سردار کے قریبے کہنے لگے NFC والے مامے لگتے ہیں، لفظ یہ آرمی والے اس کے کیا لگتے ہیں، یہ تو میرا اسٹیٹ تھی، میرا علاقہ تھا، میری اجازت کے بغیر یہاں تقسیم کیوں کیا گیا، وہ لڑنے پہ آ رہا تھا۔ تو ہمارے مجاہدین نے کہا ہمارے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی گرمی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ گرم بھی ہوئے تو ہم گرمی نکال بھی دیا کرتے ہیں۔ جب اپنا تعارف کروایا پھر وہ ٹھنڈے ہوئے۔ چکر کیا تھا؟ چکر یہ کہ سردار کے پاس پہلے ٹرک جائے، سردار پھر اپنے خریدوں میں اچھی اچھی چیزیں تقسیم کر دے، اور پھر مظلوموں کو جب مہیا کرے گا پھر فوٹو سیشن بھی ہوگا بڑے بڑے کیمروں سے، اور پھر ٹی وی پہ بھی آئے گا فلاں سردار تقسیم کر رہا ہے، اور پھر اس کے ووٹ بینک بھی بڑھے گا۔ تو عذاب کیوں نہ آئے بھائی؟ جس ملک کے علاقے کے اندر مظلوموں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا، اور تعاون کرنے والوں کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جائیں، اور ایسا علاقہ بلوچستان اور سندھ کے ایسے علاقے موجود ہیں کہ شادی کرنے والا پہلی رات کے دلہن کو پہلے سردار سے چکر لگوا کے لائے گا، پھر اپنا گھر بسا سکتا ہے، مگر اسی پاکستان کے اندر۔ بھائی کہاں پھر رہے ہیں ہم، کہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہ وہ ظلم ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اللہ کے غصے بھی بھڑکاتا ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر عذاب کیوں نہ آئے؟ غریبوں کی بستیاں ڈوب گئیں، کیا امیروں کے ڈیرے بھی ایسا غلط ہوئے؟ کیوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ غریب تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس غریب نے اس وڈیرے کو گولی کیوں نہیں ماری؟ اس کی سزا بھی یہی تھی۔ جب غریبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلائی، انہی غریبوں نے سردار ابو جہل کے بارے میں پوچھا کہ سردار ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے بچپن کے بچے تھے دونوں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے یوں اشارہ ہی کیا، ابھی میرا اشارہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو دونوں بھائی اس پہ ایسے لپکے کہ آنن فانن دیکھنے سے پہلے ہی اس کا سر قلم ہو چکا تھا۔ وہ غریب لوگ تھے جو آئے اور ان سرداروں سے بدلہ لے رہے تھے۔ یا مظلومیت کس چیز کی؟ کیوں اپنی بیوی سردار کے پاس بھیجتے ہو؟ سردار کو گولی مار کر قوم کو آزاد کیوں نہیں دلواتے، آزادی کیوں نہیں دلواتے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مشرف نے بڑا اچھا کیا تھا، ایک بہت بڑے سردار کو ہلاک کیا، اور ذرا ٹھنڈ پڑ گئی تھی، ٹھنڈ پڑ گئی تھی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام بڑی نوع انسان، صرف مسلمان نہیں، بڑی نوع انسان زمین کی ہر پیداوار میں حصہ رکھتے ہیں، ہر پیداوار میں شریک ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہ گیس کیا ہے؟ انرجی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ پانی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتا، اور پہاڑوں کی جھاڑیاں، جنگلات کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ یہ فرمان رسول ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ظلم، زیادتی، اور غریب کو مزید غریب سے غریب تر کیا جا رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ دو وجوہات کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ما کان ليعذبهم الله انت فیہ، اللہ کسی صورت عذاب نازل نہیں کرتا جن میں محمد آپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بنفس نفیس ذات محمد تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک پڑھنے سے کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فائدہ نہیں۔ درود پاک پڑھنے سے آل محمد جب کہتے ہیں، آل ابراہیم کہتے ہیں، تو پوری امت مراد ہے۔ میں اپنا بھی فائدہ سوچ رہا ہوں، جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو سمجھ لیجئے میں نے اپنے لیے دعا کی ہے، حالانکہ پوری مسلمانوں کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ درود پاک پڑھا جائے تو انت فیہم کا متبادل ہے کہ ہر وقت درود سبحان پہ رہے، اور درود وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور دوسرا ما کان اللہ معذبہم ہم یستغفرون، کہ اللہ اس پہ بھی عذاب نہیں نازل کرتا جو استغفار کرتے رہتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے، شاید اللہ بخشش ہو دے۔ اور واحد قوم جس نے عذاب اللہ سے واپس کروا لیا تھا استغفار کر کے، وہ قوم یونس تھی، کہ پوری قوم باہر آ گئی، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، من حیث القوم معافی مانگی گئی، تو اللہ نے عذاب ڈال دیا، عذاب ٹل گیا۔ اور ہم سے کیوں نہیں ٹل رہا؟ پہلے کورونا میں مبتلا رہے، اب سیلاب میں مبتلا ہے، عذاب اوپر عذاب آ رہے ہیں، اب وبائیں پھیل جائیں گی، کہیں ہیضے کی وبائیں، اب مچھر کی وجہ سے ڈینگی کی وبا پھیلنے والی ہے۔ تو بھائی یہ سارے عذاب کی شکلیں ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کریں اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھیں، تو اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت کرے گا اور عافیت فرمائے گا اور عذاب کے ٹل جائے گا۔ یہ مت سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں، ہمیں کیا لگے، اور بھائی ہماری دعاؤں سے وہ محفوظ ہوں گے، ہماری دعاؤں سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ہمیں استغفار کا موقع ملا ہے، مہلت دی ہے اللہ نے کہ استغفار کر لیں اور اس عذاب کو ڈال لیں۔ اور واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ وہ صرف ناانصافوں پہ ہی آئے گا، ظالموں پر ہی اترتا ہے، نہیں، یوں کے ساتھ جھوٹ بھی چلا جاتا ہے، اچھے بھی اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہوگا، درود ابراہیم کا ورد کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔